کیتا جائے یا آپ کی آمد کے نال منسوخ کیتا جائے، اس بات اندر شک نہیں کہ حضور پاک رحمت بن کے اس دنیا تے آئے، اور آپ علیہ السلام دنیا تے آئے ہیں تو بے مقصد نہیں آئے۔ پہلی بات تو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے گھر کو تعمیر فرمایا، عالی شان گھر، اور پھر اللہ کو دعا کی تھی کہ ایک خطیب تے ایک امام کی ضرورت ہے۔ ایسے بھی اگر تمہیں خطیب یا امام کی ضرورت پڑے، تسی حضرت مجاہد صاحب نو آکھو گے، بٹ صاحب نو آکھو گے، یا دیگر علماء کرام کا رابطہ کرو گے کہ یار سانو خطیب کی ضرورت ہے، اور میرا یہ نہیں تسی آندے خطیب چاہیے، وہ تہاڈی ایک اپنی ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ بھی تساں اگلیاں دے سامنے رکھنی ہے۔ کئی حافظ قرآن ہوئے، بچے بھی پڑھاتا ہے، نمازاں بھی پڑھاتا ہے، جمعہ بھی پڑھائے، ان کی آواز بھی سریلی ہوگی، اور اس مولوی کا ٹیسٹ لینے اسی جڑے پڑھے لکھے نہیں۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل نے رب کو امام خطیب کی ڈیمانڈ کی ہے کہ بے مقصد نہیں کی، فرمایا کہ خطیب چاہیے با مقصد چاہیے، انہیں اگر چند کوالٹیاں ہونی چاہیے ہیں، 4 کوالٹیاں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے منگیاں نے۔ نمبر 1 لوگوں قرآن پڑھ کے سنانا والا ہوئے، نمبر 2 قرآن کی تعلیم دینا والا ہوئے، نمبر 3 حدیث سکھلانے والا ہوئے، نمبر 4 لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے والا ہوئے۔ یہ ترتیب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پہلے نمبر پہ قرآن پڑھنے والا، دوسرے نمبر پہ سکھانے والا، تیسرے نمبر پہ حدیث سکھانے والا، چوتھے نمبر پہ تزکیہ نفس کرنے والا۔ اللہ پاک نے فرمایا خلیل میں تیری دعا قبول کر لی، اور قرآن پاک اندر 3 مقام اللہ پاک نے نازل کر کے جواب دیتا کہ اساں تہاڈی دعا قبول کر لی، اور اللہ پاک نے ترتیب بدل دیتی ہے، چیزاں 4 ہی رہی ہیں، لیکن اللہ نے ترتیب بدل دیتی، فرمایا نمبر 1 کو آیتاں پڑھ کے سنانا والا ہوگا، نمبر 2 تزکیہ نفس کرنا والا ہوگا، نمبر 3 پھر آئے گا کہ وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے گا، اور نمبر 4 وہ پھر حدیث کی تعلیم دے گا۔ چونکہ تزکیہ نفس ضروری ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے واسطے، حدیث کی تعلیم حاصل کرنے واسطے، جب تک دل صاف نہیں نہ ہوئے گا اتنی دیر تک کام نہیں بنے گا۔ آج ایک بھائی نے دس رہا سی کہ ایک ٹبر ایسا ہے جڑا بدعتاں دے پاسے پی گیا، ایک ٹبر ایسا ہے جنہوں اپنے آپ کے ماں نہیں پڑھا کہ جی صحابہ کرام دے جھنڈے بڑے لا دیتے ہیں، پیچھے رہ گئے، اسی سانوں حسد ہی کھا جاتا ہے، اسی کام نہیں کرتے، ایک دوسرے دیاں لتاں کھچن واسطے ضرور تیار ہیں کہ اے بندہ دین کا کام کیوں کر رہا ہے، اصل تے بغض ساڈے اندر نہ آئے، انہاں جو کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ تکلیفاں، پریشانیاں، مصیبتاں حضور پاک علیہ السلام کو آئیاں نے تے لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے آئیاں۔ بغیر نام کیا کہ حضور آؤ اسی کچھ تہاڈی مان لینے ہیں، کچھ ساڈی مان لو، رل کے چل لینے ہیں، اے ضرورت فرقہ پانا ہے، وکھرا ضرور ہونا ہے، مل کے کام کر لینے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ کا حکم ہے، میں تہاڈا تزکیہ نفس کرنا، تہاڈے اندر ساریاں بدعات، خرافات، شرک، حسد، کینہ، بغض، سود، رشوت، انہوں کٹنا ہے، انہوں نفی کرنی ہے، اور جتنے نفی ہوتی ہے اتنے آ کے پھر بات خراب ہوتی ہے۔ اس صرف ایک طاقت کے میں چند باتیں تہاڈے سامنے رکھنی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے واسطے تکلیفاں کنیاں کو برداشت کیتیاں نے۔ اساں کسی کا نہیں بیٹھنا نہ ربیع الاول کیویں منایا، اساں اپنے آپ نال دیکھنا ہے کہ اسی نبی پاک اس مقصد کو پورا کرنے آ پہ کہ نہیں کرتے پہ۔ آج ذرا بڑی محبت کے نال قرآن پاک سنیے، اور پھر اس پیغام کو ذرا نوٹ کرنا، اپنے دل اندر جگہ عطا کرنا کہ رب العالمین نے حضور پاک کا اتنا بڑا مقصد رکھا
بھائی صاحب آدھے جتنا ٹائم لانے نے سنیا جی تھی انہیں تھکے بیٹھے ہو تو ٹائم کا کیوں آ ایک بار گج کیا کو جائے سبحان اللہ لاؤ ہمارا میرے اور پیسے ہوتا بھی تو میرے بول آؤ نہیں تھی ساڑھے انتظام تو تھی دور رہو گے اگر قریب قریب تھوڑے تھوڑے ہو جائے کہ انہوں نے پھرنا پہنا کرنا کر کے جائے کار بہت ستانتی ہے بھائی یہ سامنے آ کے بولو تو بہت بہتر ہے اللہ پاک کا محبت قبول فرمائے پر میرا پھر پیار آپ کو سبحان اللہ مولا کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان اللہ فرمایا کائنات زندگی بسر کرنے والوں اپنے آپ مومن کہنے والوں ایمان کا دم کرنے والوں میں مومنات احسان کر دیتا ہے احسان کی کیتا فرمایا تہاڈے وچوں ایک رسول پیدا کیتا ہے تہاڈے وچوں ایک رسول بنا دیتا ہے فرمایا یتلو علیہم آیاتی وہ میریاں آیتاں تانوں پڑھ پڑھ کے سناندا ہے وَيُزَكِّيهِمْ تہاڈا تزکیہ نفس کرے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ قرآن کی تعلیم دے گا حکمت کی تعلیم دے گا قرآن پاک کا دوسرا مقام فرمایا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اس مقام تے بھی اللہ پاک نے چار مقصد بیان کیتے قرآن پاک کا تیسرا مقام فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر میں تہاڈیاں ذمہ داریاں لگائیاں نے انہاں ذمہ داریاں اندر کمی نہیں آنی چاہیے جس طریقے نال میں تہانوں کامل تے اکمل بنایا تہاڈے اندر کسی قسم کی کمی نہیں رہن دیتی اور ایک بات یاد رکھیا جے کل کائنات ایک سائڈ تے اکٹھی کر دیتی جائے ساری کائنات مل کے آمینہ دے لا دا مقابلہ نہیں کر سکتی ساری کائنات مل جائے آمینہ دے در یتیم وچ شامل ہو جائے سارے مل کے رب العالمین مجبور نہیں کر سکتے اپنی مرضی کے نال کوئی گل نہیں منا سکتے یہ وجہ رب العالمین نے مقصد بیان کرن تو بعد بعض الفاظ اندر بیان کر دیتا فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر نے ذمہ داری لگائی ہے جو میں رب نے نازل کرنا ہے من وعن لوگوں تک پہنچا دینا ہے ان کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں رہنی چاہیے ان کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں رہنی چاہیے میں تینوں میں کامل تے اکمل
بنایا اس طریقے نہ میرا دین بھی کامل تے اکمل ہے جو دسے گا میں لوگاں تک تو پہنچا دے رہا ہے جو تیرے تک بھیجا جائے گا من وعن لوگوں تک دے رہا ہے اس وجہ تو محبت نال کہنا پہنا خدا کے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں خدا کے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو بد کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی دیر سونا نبی تو سی جواب ملیا عظیم کملا جواب ملیا عظیم کملا جنہا کسے نے اپال کوئی نہیں خدا کے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں فلک تے جانتے ستارے ویکھن فلک تے جانتے ستارے ویکھن زمین تے کتنے نظار ویکھن فلک تے جانتے ستارے ویکھن زمین تے کتنے نظار ویکھن عرش تو لے کے فرش توڑی عرش تو لے کے فرش توڑی ملتی کتے بھی مثال کوئی نہ خدا کے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہ میرے محمد تو بد کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لگائی وَيُزَكِّيهِمْ انہاں کا تزکیہ نفس کرنا نبی پاک کھڑے ہو گئے اے مکے دے مشرکو شرک چھڑ دیو در در تے سر جھکانا چھڑ دیو ایک در تے آ جاؤ سودی کاروبار چھڑ دیو رشوت لینا چھڑ دیو حسد کینہ دل کے اندروں کر لو اپنے آپ کو بہتر بنا لو جناب والا دھوکے بازیاں چھڑ دیو چور فراد چھڑ دیو نبی پاک لوگوں کو دستے جا رہے ہیں لوگ ظلم کرتے جا رہے ہیں لوگ زیادتیاں کرتے جا رہے ہیں ادھر نبی پاک علیہ السلام قدم قدم پہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ادھر لوگ قدم قدم سے تکلیفات دیتے نظر آ رہے ہیں کتے آتے نہیں انہا کا مجنون اے مکے والے مجنون ہو گیا پاگل کے دیوانہ ہو گیا کتے آتے نہیں اے چھوٹے کے ناظر ہوں گا اپنے پیڑوں بنا لینے اللہ والا کچھ ناظر نہیں ہوں گا کتے آتے نہیں پہلے لوگ آنیاں کسے کہانیاں بیان کرنے پہ کتی آتے نہیں انہا دماغ ٹھیک نہیں کتی مزمم کیا جا رہے ہیں کتی جناب والا کیا جا رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے دی کلم تصویر نہ کرے آگے کتے جناب والا گلے اندر کپڑا پا کے کھا دے دیا کوشا کیتیاں جا رہے ہیں کتے شرکیہ کی تالک اندر قید کر دیتا گیا 3 سال دا عرصہ میرے پیغمبر میں گزارے سونے اندر کا تزکیہ نفس کر دیا مکے دے کافر اکٹھے ہوئے جو آ گئے کہنے لگے ابو طالب جب کچھ نہیں کر سکتے شیر بھی ابھی طالب اندر قید کر دیتا ہے ایک کرنا کم کرو بھائی کرنا انہوں بٹھا کے پچھوا ہر چاندہ کیے مقصد زندہ کیے حضور پاک علیہ السلام کو بٹھایا گیا کہ جب کرنا اگر کوئی مقصد تیرا ہے دس عزیز مقصد میں پورا کر دینے 14 جانے تمہیں 14 دے دینے
کر دیو میں محمد خدا کی عبادت نہیں کر سکتا میں نہیں انہاں دی عبادت کرنی نہیں انہاں کو پوجنا میں تہاڈا تزکیہ نفس کرنا دل پاک کرنا صاف کرنا شرک والی بیماری چھڑ دو اخلاق چھڑ دو رسومات چھڑ دو نبی پاک علیہ السلام لگے بالآخر وقت آیا چاچا دنیا کو رخصت ہو اور کاجل نبی پاک آیا کرتے ماں خدیجہ بڑیاں تسلیاں دے گا حضرت پریشان نہ ہو ایک دن آئے گا اللہ اس کا عطا فرمائے ماں خدیجہ دنیا کو چلیاں گئیاں حضور پاک علیہ السلام ایک دن نکلے تبلیغ کر دینے پہ سامنے کھڑا ہو گیا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا پھرنا کیڑے رب دی عبادت کا آنا پھرنا پتہ نہ تیرا چاچا دنیا کو چلا گیا تیری پشت بنائی کرنے والا اور تیری کانڈ خالی ہو گئی ہے یاد رکھ اس کام نو چھڑ دے بغیر رب نو قتل کر دیتا جائے گا اس بد نصیب نے زمین پر مٹی اٹھائی ہے نبی پاک کے سر پاک اندر پا دیتی ہے ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے بی بی زینب نے میرے پیغمبر کا سر صاف کر دیا ہے نالے کپڑے پہنیاں پڑیاں نے بڑیاں تکلیفاں تانوں جھیلنیاں پہ رہیاں نے بڑیاں پریشانیاں کا سامنا کرنا پہ رہا ہے میرے پیغمبر تسلیاں دے رہے ہیں نالے حضور پاک کے اتھرو نکل رہے ہیں اگے تارا آزاد خدیجہ تسلیاں دیا کر دی ان کو میری اولاد ہے مینوں آپ تسلیاں دینیاں پہنیاں نے نال اترے کو آ رہے ہیں نال میرے پیغمبر فرماتے ہیں بیٹا پریشان نہ ہو ایک دن آئے گا اللہ پاک کو دے اپنوں کی سکھاتا فرما دے گا ایک وقت آئے گا عیسائی دائرہ اسلام اندر داخل ہو جائیں گے ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ہم کنار فرما گے تکلیفاں اندر اضافہ ہو گیا لوگ جناب والا کام میں کندے چلا رہے ہیں گالیاں کٹ رہے ہیں آوازاں پس رہے ہیں ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مکے والے تے مانتے نہیں پہ کیوں نہ پیغمبر دی جایا جائے کیوں نہ جا کے اسلام کی دعوت دی جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نکلے نے 7 میل کا میرے پیغمبر نے پہلا پیدل طے کیتا ورم پیدل میرے پاک پیغمبر کے پیروں کے اندر جا کے پہلے سرکار نو ملے اب تیری علی میں تیرے کو آیا میں اللہ کا پیغمبر میری بات کو تسلیم کر لیتا ہے اسلام اندر داخل ہو جا اے میری ذمہ داریاں نے جناب والا شرک نو چھڈ کے رب دے در تے آ جاؤ بدعت خرافات نو چھڈ لیا میں تواڈے دلاں نو پاک صاف کرنا چاہنا ہوں ایک کہن لگا چلا جا میری آنکھاں تو دور ہو جا میں تیرا اسلام قبول نہیں کرنا مکے اندر مار اللہ تیرے چہرہ رب نظر آیا جن پہ اللہ نے نبوت نازل کرنی تھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اٹھنے تے نالا فرماندے نے اب تیری جلیل رب دا واسطے یہ گل میرے اندر نہ بجائے من لے تیری مرضی نہ مننے تے میں چند دن تیرے شہر اندر رہن واسطے آیا ہاں میں اگے پاس پایا ہوا ہاں لہذا کسی اور بندے نو نہ آکی دوسرے سردار کو بول گیا کہنے لگا اگر تو نبی بن کے آیا تو میں بیت اللہ نو اٹھا گیا ہوئے تو بہتر ہے کہ میں تینوں نبی تسلیم کرا تیسرے سردار کو بول گیا تیسرے نو جا کے کہنے لگے میں اللہ کا نبی بن کے آیا تزکیہ نفس کرنا چاہنا تو ہم پاک صاف کرنا چاہنا انہیں اپنی زبان پر رکھے آنا اللہ کا نبی ہے میں پھر زبان کھلا گا اللہ کا عذاب میں تے آ جائے گا اور اگر جب چوکھا نبی ہے رب کو آپ پہ پائے گا میں تیرے خلاف زبان نہیں کھولنا تنہاں نبی پاک علیہ السلام نے ترلا کر گیا یار کل دوسرے تک نہ پہنچایا جو میں چند دن اپنی بستی اندر رہنے دو 10 دن میرے پیغمبر رہنے دینا جناب والا لڑکے اکٹھے کر لے انہاں دیاں چولیاں اندر بڑے پا دیتے نے انہاں بڑے پکڑے نے تے میرے پیغمبر نے مارنا شروع کر دیتا مزمم کہنا شروع کر دیتا گالیاں کڈنیاں شروع کر دیتیاں حضرت زہرا فرماندے نے کبھی
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دکھ بھری معاملات نو دیکھ کے اللہ نے آسمان تے فرشتے نازل کیتے حضور آندے انہاں تو پہاڑاں تے انہاں نوں ملیا بھیٹ کر گئی سونا بنا گئی ختم کر کے رکھ گئی اج جویں آرڈر کرو گے اوویں منی جائے گی لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے فرشتے چلے جاؤ دکھ مینوں آیا میں آپ اپنے رب نو سنا لینا کیڑا رب تے میرے درمیان تے کردا ہے میرا رب ڈائریکٹ تے میری سن لے گا میں آپ اپنی مجبوریاں اپنے رب دے سامنے رکھنا میں آپ اپنی پریشانیاں اپنے رب دے سامنے رکھنا میرے پیغمبر نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ قوم میری مینوں جان دی جو نہیں انہاں پتہ نہیں میرا مقام کتنا ہے اللہ پتھر ضرور برسانے نہیں اللہ سرما ضرور بنانے اللہ تیریاں انگلاں دے درمیان میں انہاں دین وال مائل کر اللہ انہاں دین دی سمجھ عطا فرمانا ختم کیوں کرنے انہاں ہدایت عطا فرمانا ایسا حدیث میرا پیغمبر تزکیہ نفس کرن نکلیا تکلیفاں تو تکلیفاں جناب والا آ رہے ہیں ایک کوئی بس نہیں ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد بیت اللہ میں تشریف فرما ہے بلایا گیا حضور دعا کا بیٹا آخری ساتھ دن دے پیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں اینج بیٹے نو ہتھاں تے اٹھایا بیٹے دے روح پروار کر گئے نبی پاک دیاں کھانڈ لیاں حضور نے صحابہ کرام تسلیاں دے رہے ہیں حضور تسی بھی روندے فرمایا میں بھی ایک انسان ہاں آخر میرا خون جی میرا بیٹا دنیا تو چلا گیا دکھ تے ہوندا نا تکلیف تے ہوندی ہے نا این میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹے نو دفن کر کے اپنے تارا گئے نے اتھرو بہا دینے پہ ایز گوانڈیوں اب اللہ کا کرے اپنی دیوار کو چڑھ گیا نالے کہہ کے لاندہ پیا نالے حسدہ پیا نالے اندر محمد اج قبضہ ہو گئے اج تیری دم کٹی گئی ہے محمد تمہیں دنیا تو ٹر جانا تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا ایک وقت آئے گا تمہیں دنیا تو چلا جائے گا رب رب کرتا پھر رہنا جب دنیا تو چلا گیا تیرا نام اس نے لینا یہ درجہ کے جناب والا انہیں سردارہ نے مکان کسے محمد اب تلا گیا نسل کٹی گئی ہے پریشان نہ ہوئے کل یہ دنیا تو ٹر گیا ہے نام والا کوئی نہیں ہوئے گا ایک کہہ کے لگا رہے ادھر میرے پیغمبر کرو باہر نکلے نے ایک جناب والا ہس دینے پہ کہہ کے لگا دینے پہ نالا دینے محمد کی نسل ختم ہو گئی ہے محمد کی نسل مٹ گئی ہے محمد ابتر ہو گیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یا کھت لیا آسمان نور نگاہ اٹھائی ہے اللہ رسول دنیا ہے کوئی دشمن مر جائے تو لوگ پانے نہیں دیا کر کے دشمن مر جائے تو دشمن بھی خاموش ہو جایا کر کے دشمن مر جائے تو لوگ آتے نہیں یار کاٹے ہوئے ہیں منتے ہوئے ہیں اگر کے زیادہ دشمن کی انہا باپ دنیا تو چلا گیا انہا جوان بیٹا دنیا تو چلا گیا دشمن بھی خاموش ہو جاتے ہیں اللہ کیسے میرے دشمن نے میرے جناب والا زحمت نمک چھڑک دینے پر ایک کیسے میرے دشمن بن گیا نے میں نہ کوئی سوال نہیں کوئی نہیں کرتا پھر بھی جناب والا تانے دے رہے میں نے دے دینے پر تانے دے میں نے سن دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا کھانڈل گیا نے اور اس وجہ کے بزرگ آ گیا دشمن مرے تے خوشی نہ کرے
صلی اللہ علیہ وسلم ایک تقریر میرے پیغمبر نے اپنے دل اندر رکھ لئی ہے اور ایک بس نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام میرے تو نکلے نے ہجرت کر کے نکلے میرے پیغمبر کی بیٹی نے پیٹ اندر نیزہ ماریا گیا کس وجہ تو کہ دشمن کی بیٹی ہے یار بیٹیاں تو سارے آنیاں چانیاں ہویا کر دیا نے مدینے اندر میرے پیغمبر انتظار کر رہے ہیں میری بیٹی زینب آ رہی ہے راہگیران گزرے نہیں یار کوئی سوار آؤں ہے حضور کوئی سوار نہیں آ رہا نماز پڑھاتے نے نبی پاک مدینے تو باہر آ جاتے ہیں پھر نماز کا ٹائم ہوندا نماز پڑھاتے پھر مدینے تو باہر آ جاتے ایک دن میرے پیغمبر نے دیکھا میری بیٹی سامنے آ رہی ہے جب بیٹی آئی ہے اونٹ پہ اتری ہے میرے پیغمبر نے اپنے سینے لگایا بیٹی کے اتھرو نکل آئے ہیں حضور سمجھ رہے ہیں جدائی ہے نہ بیٹی جدائی کو لگا تو ہوندی ہے بھائی آپ تسلیاں دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں بیٹا پریشان نہ ہو جدائیاں ختم ہو گئی ہم تو اپنے خود کو آ گئی ہیں ہم تو اپنے خود کو رہیں گے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اپنے پترے کیتا میرے پیغمبر کے دامن کے بیٹی کا خون لگ گیا یہاں پر تاریخ دیا کتاباں ہے کہ پیغمبر ہے نا پھر بھی ہے کہ انسان ہے نا میرے پیغمبر اپنے قدمہ دے گئے انہیں معلوم دے دیئے پیغمبر مجدد آ گئے ہیں بیٹیاں دے تو ماپیاں کو دیکھے نہیں جاتے قرآن کہیں ہے میرے پاس پیغمبر کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجے ہیں قرآن کہیں ہے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام حریص بن کے آئے ہیں قرآن کہیں ہے میرے پاس پیغمبر نرم کو بن کے آئے ہیں اچھے اخلاق کے مالک بن کے آئے ہیں لیکن ادھر میرے پیغمبر کو بیٹی کا صدمہ لگا آپ مجھے آسمان نے بیٹی کنے بیٹا ابا کی ردار بن اسور نے نیزہ ماریا میرے پاس پیغمبر نے بیٹے کو نہ لیا گھر چھوڑیا مسجد اندر تشریف لے آئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا رحمت للعالمین نے اپنی زبان نبوت اور الفاظ کرتے رہے ایک پیغمبر پھر پتھر کھا کے بے ہوش ہو کے نہیں کسی بات کے بد دعا نہیں کر رہا بیٹی کو دیکھ کے میرے پیغمبر فرماتے رہے میرے صحابیوں ردار بن اسور خلاف کعبہ کے محل میں چمڑیا ہوئے اتار کے قتل کر دیا جو بیت اللہ کے اندر ہوئے پھر بھی قتل کر دیا جو کسی نے کوئی قصاص دینا نہیں پڑے گا اینا دکھ میرے پیغمبر میں پہنچیا بیٹی اور ایک دکھ پتا کیوں گیا کہ ساتھے دشمن کی بیٹی تو دشمن کیوں بنے لوگوں کو دل صاف کر دیں اے جو تسی کر رہے ہو کہ ٹھیک نہیں اے جس طریقے نہ زندگی گزار رہے ہو ٹھیک نہیں اور اسی اپنے ذرا سینے دے ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ علماء بیان کر دیں دستے میں قدم قدم کے رسومات چھاٹ دو بچ جاؤ گے خرچہ نہیں بڑا ہے بھی ایسی مسلمان لیکن پھر بھی ایسی آنے حضرت نفت نہیں دیتا اے برابری شریک ہے اللہ کرے گا کوئی گال نہیں کہ منڈے نے بیاہ کے ٹوٹیاں واپس جا رہے ہیں کہ دو نفر پڑھ کے بخشوانا اسے حاجی صاحب ہی پیچھے پیچھے جنابے والا ساتھے پر اپنے رسم و رواج نہیں چھٹے جاؤں تو کوئی کافر انہیں چھڑ سکتے اسی مسلمان آؤگے کافر سا انہوں نے دل پاک کرنے کتے پور ہوئے سا جنہوں نے حضرت پاک نے محنت کی تھی اور 13 سال پتہ نہیں کیڑیاں تکلیفاں میرے پیغمبر کو نہیں دیا تو یہ مدینہ طیبہ آئے تو 16 سال پھر بھی نہیں 27 جنگاں میرے پیغمبر نے خود شامل ہو کے لڑیاں اس وجہ پر لڑیاں احد کے میدان اندر میرے پیغمبر کے دندان شہید ہوئے صحابہ اندر کئی کھد گئی صحابہ فرماتے ہیں اسی اپنے دندان میں ڈال کرنے کی کوشش کی تھی سارے دعوت کو بغیر کڑی نہیں
پچھلے دنوں کا واقعہ ننکانہ صاحب ساجد عالم دین پر غیر مشہور عالم تھی، میں نام نہیں لیتا، اور آپ نے میں سکھا کر پر گیا، میں کیا یہ بھی انسان نے انہوں نے دعوت دینی چاہیے۔ آنے سکھ میں کرو اسلام قبول کرو، سادہ اسلام بڑا اچھا ہے، آنے نے صرف ایک ہی گل کی تھی، بھائی تسی بھی اتنے ویسے بھی اتنے سویرے اٹھاں گے دکاناں تہاڈیاں بھی اتنے ہیں، ساڈیاں بھی اتنے ہیں، مال چیک کرنا ہے کنہاں دیاں دکاناں اندر 2 نمبر ہے کنہاں اندر کھڑا ہے، پھر جو ساڈیاں اندر کھڑا چوکھا نکلا تہانوں مننا پائے گا، تسی ساڈے پیچھے چلو گے، اگر تہاڈیاں اندر کھڑا زیادہ نکل آیا تو تہاڈے پیچھے لگ جائیں گے۔ مولوی صاحب نے میں رات جنگی کھڑی تو نہیں نکلا، مجھے پتا سی نہ بےمانی نہیں کرتی تو ساتھ اندر بےمانی لچی کری یہ تو نکل ہی نہیں سکتے، اٹھے بجا پڑا راشی ور پڑتا سی قلعہ ہوا فنار تھلے کرسی باغ رشوت لئی ہوئی جا رہی ہے، دیتی بھی جا رہی ہے۔ من غشا فلیسا منا، پمپ تے لکھ دیتا گیا، دکان تے لکھ دیتا گیا، اندر بےمانی کی جا رہی ہے۔ ساری یہ محبت ہے حضور پاک کا، حضور پاک کی محنت ہے کہ انہاں کے دل پاک کر دیتے جان، صاف کر دیتے جان، قدرتا قدرت